بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1237 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 37، 38 اور 39، 37، 38 and 39۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مننا ہم احسان کر چکے ہیں، علیکہ تجھ پر، مرتن اخرى ایک مرتبہ اور بھی، اذ اوحینا جب ہم نے الہام کیا تھا، الی امکا تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، ان اقذی فیہ کہ یہ کہ تو ڈال دے اس موسیٰ کو، فی التابوتی صندوق میں، فاقذی فیہ پھر ڈال دے اس صندوق کو، فی الیمی دریا میں، فلیلقہ الیم پس لا ڈالے گا دریا اس کو، بالساحل ساحل پر، یأخذہ کہ پکڑے اس کو، عدو لی میرا دشمن، وعدو لہ اور اس کا دشمن، والقیت اور میں نے ڈال دی، علیک محبتاً تجھ پر محبت، منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ اور تاکہ تو پرورش کیا جائے، عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم تو ایک دفعہ اور بھی آپ پر احسان کر چکے ہیں۔ دوسری بات، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام سے بتلائی جو الہام سے بتانے کے قابل تھی۔ تیسری بات یہ کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھو، پھر ان کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا ان کو کنارے تک لے آئے گا۔ چوتھی بات، پھر ان کو ایک ایسا شخص پکڑے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے۔ پانچویں بات، میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک محبت کا اثر ڈال دیا تاکہ جو بھی تم کو دیکھے پیار کرے۔ چھٹویں بات، تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پرورش پاؤ۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی احسانات اور انعامات ہیں، جن احسانات کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی سے نوازا اور انہیں موسیٰ کلیم اللہ کا خطاب ملا۔ نبوت رسالت کی نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، خاص قسم کے معجزات انہیں دیے گئے، عصا کا معجزہ دیا گیا، اور بغل میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ کو سورج کی طرح روشن کر دیا گیا۔ ان آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے اس قسم کے انعام اور احسان کا تذکرہ ہے جو ان کی پیدائش کے وقت میں کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے کے، موسیٰ ہم ایک دفعہ اور بھی آپ پر احسان کر چکے ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، فرعون کے سپاہی بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سپاہیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بطور وہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، اور اس بات کا اندیشہ اور خوف نہ کھائیں کہ بچہ ہلاک ہو جائے گا، بلکہ ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے، پھر تمہاری طرف ہی وہ حفاظت واپس پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کو نہ عقل تسلیم کر سکتی تھی اور نہ اس کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ بات بتلا دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کنارے تک لے آئے گا، اور ایک ایسا شخص تمہارے بیٹے موسیٰ کو پکڑے گا جو کافر ہونے کی وجہ سے میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہارے چہرے کے اوپر اپنی طرف سے محبت کا ایک اثر ڈال دیا تاکہ
تاکہ جو بھی تمہیں دیکھے وہ پیار کرے، اور اس لیے بھی اس طرح کیا گیا تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پرورش پاؤ۔ یہاں عدوون یعنی دشمن کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس سے مراد فرعون ہے۔ فرعون ظاہر ہے کہ اللہ کا دشمن تھا اور اس کی دشمنی کی وجہ اس کا کفر تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس آیت میں فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن قرار دیا گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو جانتا بھی نہیں تھا، بلکہ فرعون نے تو اپنا بہت سارا مال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر خرچ کیا۔ یہاں مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ دشمنی اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم تھا کہ فرعون آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ثابت ہوگا۔ بعض مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ فرعون اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، یہ وجہ ہے کہ اس نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا، لیکن اس نے صرف اپنی بیوی آسیہ کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کو گوارا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی خاص کشش پیدا کر دی کہ جو بھی آپ کو دیکھیں وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خاص قسم کی عنایت اور رحمت تھی کہ ان کے وجود میں محبوبیت کی خاص شان رکھ دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہترین تربیت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہو، اس لیے مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھوں ہی میں اور اسی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رکھے جانے کے غیبی انتظامات کیے گئے، اور خود فرعون کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمن کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے کہ وہ وقت کے نبی کو وقت کے دشمن کے گھر میں پالتے ہیں اور اپنی قدرت کے نظارے بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔